مفتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھانوی رحمۃ اللہ نے انہوں نے بڑا ہی جیسا کہ تھانوی سلسلے میں تھانوی سلسلے کے جو مشائخ ہیں رہنے سہنے میں اس میں بڑا اہتمام کرتے ہیں. تو اس سے پھر وہ طبقہ جو ہوتا ہے ہر لیول کا طبقہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. ورنہ ہوتا ہے نا مزاج میں وہ چیز ہوتی ہے بات کے وہ یہ حضرت گنگوہی رحم اللہ سے آیا ہے. اس لیے کہتے ہیں گنگوہی کو دیکھ کر فون لگتے تھے نواب صاحب کو نانوتی رحمۃ اللہ کا دوسرا مزاج تھا. کم عمر میں چلے گئے اس سے 45 سال انتقال ہو گیا لیکن وہ بالکل ظاہر نہیں کرتے تھے. کہتے تھے میں تو علم کی مجھ پر وہ نہ لگی ہوتی نا تہمت فرماتے تھے تو مجھے کوئی نہ جانتا بھی قاسم بھی کوئی تھا. نانوتوی گنگوئی چونکہ عمر بھی پائی حضرت نے فیضان بھی بہت ہوا. شیخ الزکریہ کا پورا فیضان ان کا ہے. منقری نصر سہارنپور پورا فیضان ان کا ہے. تبلیغی جماعت کا پورا فیضان ان کا ہے. اور حضرت تھانوی رحم اللہ کے اس میں بھی پورا اثر ہے ان کا. فرما دیتے یہ بھی میرے شیخ ہیں جی کیونکہ انہیں سے بیعت ہونے کی درخواست کی تھی حضرت تھانوی نے. میں کہ نہیں میں اپنے شیخ سے بیعت کراؤں گا حاجی صاحب سے. ان کو شیخ کی طرح مانتے تھے. فرماتے تھے ان کی جو توجہ ہماری خانقاہ کی طرف ہے کہ وہ نبینا تھے نا حضرت ہو گئے تھے حضرت گنگوہی. تو فرماتے تھے کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں اشرف علی کا کام دیکھتا. پھر میں یہ جو ان کے دل میں بات ہے اسی سے میرا کام چل رہا ہے. حضرت کا ملفوظ ہے. اور میں نے حضرت کی زیارت کی ہے خواب میں حضرت گنگوہی. اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مفتی عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں مجھے ساتھ لے گئے کہ ایک بزرگ کو ملنے جانا ہے. ہماری جیسے عادت تھی ہم ساتھ جاتے تھے تو حضرت کے ساتھ چلے گئے. جگہ ایک چھوٹی سی مسجد میں چھوٹا سا حجرا ہے تو اندر داخل ہوئے. جوتی حضرت کی میرے ہاتھ میں عادت تھی میری. تو اندر گئے تو ایک شخصیت ہے جو نابینا ہے اور بنیان لنگی باندھی اور ہندوستان کے جو گاؤں والے بولتے ہیں نا جس انداز میں گلے سے بولتے ہیں وہ لوگ بڑی موٹی آواز میں تو اس طرح سلام دعا کر رہے بات کر رہے بالکل ہندی لہجے میں سہارنپوری خاص لہجہ کیونکہ ہم لوگوں نے لہجہ سنا ہوا ہے ہمارے نانا وغیرہ سے. تو ان سے بات چیت کر رہے تو حضرت نے 2 گنے کے ٹکڑے ایسے 2 دیے. میں بھی ساتھ آیا میں نیچے بیٹھا ہوں حضرت 4 پہ بیٹھے. مفتی صاحب وہ کھانے لگ گئے وہ ٹکڑا جائے تو میں ادبن میں نے نہیں کھایا تو اپنے ہاتھ میں رکھا. پھر ان کی ملاقات ہوئی بات چیت کوئی کی یا کہ وہ مجھے یاد نہیں. پھر اس کے بعد تو صبح کو میں بیدار ہوا تو 2 چیزیں میرے دل میں آئیں کہ یہ بزرگ کون تھے جو فرق تو حضرت نانوتوی تھے حضرت گنگوہی تھے کیونکہ نبینا ہو گئے تھے. دوسرا کہ ان کی جو لہجہ اور وہ اچھی یعنی تکڑی شخصیت تھی. تو اس سے میرے دل میں فون آیا کہ حضرت مفتی صاحب کی عمر ختم ہو گئی کیونکہ وہ کھا چکے تھے نا وہ ٹکڑا تو ان کی عمر ختم ہو گئی. اور تیسری بات یہ آئی کہ جو فیضان حضرت کو ملا ہے مدرسہ چلانے میں یا نیوٹن کے معاملات میں حضرت مفتی عبدالرحمٰن صاحب کو اس میں سے کچھ حصہ فقیر کو ملا یہ بالکل ابتدا کی بات ہے. اور اس کے 2 مہینے میں حضرت کا انتقال ہو گیا. اس خواب کے 2 مہینے میں اس کا انتقال ہو. اور اس کے بعد پھر پہلے تھوڑا سا اس کا ادراک تھا. اور یہ میں نے اس وجہ سے یہ تعبیر والد صاحب فرمایا تھا کہ ان کے جو استادزادے ڈوب گئے تھے گنگا جمنا میں تو فرمایا میں نے خواب دیکھا چند دن پہلے کہ وہ سیب کھا رہا ہے ایک ٹکڑا کھایا ہے تو باقی مجھے دے دیا. تو والد صاحب کو شروع سے تعبیرات کا بہت میرے دل میں آیا کہ اس کا عمر ختم ہوا. تو وہ نہانے کے لیے گئے تھے جمعے کو تو وہ تغیانی تھی وہ ڈوب گیا اس میں. اور مجھے بھی کہا کہ تم بھی چھلانگ لگاؤ لیکن مجھے بالکل اس کو تیرنا بھی آتا تھا مجھے بالکل تیرنا تو باقی ساتھی پار ہو گئے تو بیچ منجے دریا میں ڈوب گئے. پھر میں تو کہا کہ میری ہمت نہیں ہوئی لیکن ساتھی پار گئے تو میں پل دور 1-2 میل سے چل کے پل سے کراس کر کے آیا لیکن وہ ساتھی نکلا ہی نہیں. میں گیا کہ جو تو آگے کہیں ان کی لاش ملی میت ملی وہ ان کے استاد زادے تھے وہ ساتھ آئے تھے وہاں سے.
ختم سے. اس سے میرے ذہن میں یہ تعبیر آئی تھی فوراً. وہ اسی طرح ہوا. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرز تھا. جی تھانوی رحمۃ اللہ میں بھی ہے, تھانوی سلسلے میں سب میں. بلکہ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملتان گئے تو کچھ دیر ہو گئی. جب مجمع بہت آتا تھا ان کے, بیان تو بہت حضرت کا عجیب و غریب ہوتا تھا. بھاون نگر بہت سنا بیان ہے, سالانہ جلسوں میں حضرت آتے تو والد صاحب سے بڑی دوستی تھی ان کی. تو وہ جناب دیر ہو رہی تھی تو جلسے والے بار بار آ رہے تھے حضرت. وہ جہاں میزبان, تو میزبان نے بتایا وہ بابا جی سے بہت ہو گئے, تو کہا کہ وہ آیا کہ بھائی جلدی کرو یار, حضرت کو غسل نہیں کیا حضرت نے. ہے بھائی یہ کوئی عام غسل تھوڑی ہے, تھانویوں کا غسل ہے, 1 گھنٹہ لے گا, 1 گھنٹہ ماشاء اللہ گھنٹہ لے گا. 1 گھنٹہ حضرت تیار ہو کر آئے اور حضرت کی پوشاک اتنی سفید ہوتی تھی. مولانا شاہ تھانوی رحمۃ اللہ کے صدر ایوب نے کہا کہ یہ اب کے اتنے سفید کپڑے کیسے ہوتے ہیں, ہم بھی سفید پہنتے لیکن ایسی سفیدی نہیں آتی. فوراً ہوتا ہے اس کے ساتھ صرف ظاہری سفیدی نہیں, دل کی سفیدی بھی شامل ہے. فوراً اس کو کہا ترتیب تھی دل کی سفیدی. مفتی ولی حسن صاحب